سوال کریں گے گجران والوں سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی طرح تعظیم لازم ہے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اعتقادی، عملی، قولی اور فعلی، ظاہری اور باطنی ہر طرح سے تعظیم کرنا یہ لازم ہے، اور یہ بلکہ تعظیم کرنا بلکہ یہ رکن ایمان ہے، یہ رکن ایمان ہے۔ نبی پاک کی تعظیم اعتقادی، عملی، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی ہر طرح لازم ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دل کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں اور اس کی کون سی حالت کب حاصل ہوتی ہے؟ ہر دل کی، کسی بھی دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں: کشادگی، پستی، سختی اور بلندی۔ دل کی بلندی ذکر اللہ میں ہے، دل کی کشادگی رضا الہی حاصل کر لینے میں ہے، دل کی پستی یہ غیر اللہ میں مشغول ہونے میں، اور دل کی سختی یاد الہی سے غافل ہونے میں ہے۔ جی جناب، دل کی سختی یاد الہی سے غافل ہونے میں ہے۔ اگر آپ دل کی بلندی چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی کثرت کیجئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگر تنگ دستی کا خوف ہو تو کیا نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نان و نفقہ دینے پر قادر ہو تو اس کا چاہیے کہ نکاح کر لینا چاہیے، اور اگر اسے تنگ دستی کا خوف ستائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ذہن میں یہ آیت مبارکہ ذہن نشین کر لے: ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب۔ تنگ دستی کا جب بھی خوف ستائے تو سبحان اللہ یہ آیت مبارکہ ذہن نشین کر لے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میت کو کفن پہنانے کی کیا فضیلت ہے؟ مظفر آباد والوں سے سوال ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو میت کو کفن پہنائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے سندس کا لباس پہنائے گا، جو انتہائی نفیس اور ریشم کا لباس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کفن پہنانے، غسل دینے میں آگے نہیں آتے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مجلس سے جو کفن دفن ہے، تجہیز و تکفین والی مجلس ہے، اس میں کفن دینے کا، تدفین کا، غسل کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، اور کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں والنٹریلی آگے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ جس نے میت کو کفنایا، یعنی کفن پہنایا، اللہ اسے سندس کا لباس، جنت کا انتہائی ریشمی نفیس لباس پہنائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبدالحبیب الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے ایک زبردست قسم کی یہ بھی کاوش کی ہے کہ تجہید و تدفین یعنی کفن دفن کا عملی طریقہ یہ ویڈیو کی صورت میں ہمیں میموری کارڈ کے ذریعے دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، یہ زبردست طریقہ، اور یہ ویڈیو ہے، سے ہدیت حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کی صورت میں۔ جی جی جی، یہ بڑی کمال کی ویڈیو ہے۔ جی، مدنی مذاکرے میں جو سوالات ہوئے ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں، تو اسے ضرور حاصل کیجئے۔ اور انشاءاللہ قیمت کتنی ہے؟ جی 500 روپے۔ 500 روپے میں یقین کریں یہ ایسی چیز ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اس کو حاصل کریں اور ایک بار خود اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں۔ دیکھیں، آپ غور کریں، اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہوا تو اس والد کے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ اس کے بچے اس کو غسل دیں۔ ہوتا یہ کہ اب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم باہر سے غسل کرنے والا یا غسل کروانے والی کو تلاش کرتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ماں کا انتقال ہو تو بیٹی اور اس کی بچیاں غسل دیں، والد کا انتقال ہو تو اس کے بیٹے غسل دیں، وہ کفن پہنائیں، تو کتنا پیار اور کتنی محبت سے یہ سارا کام ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ ہم کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بڑا آسان کر دیا گیا ہے، اس کو حاصل کیجئے جناب۔ اس میں عبدالحبیب دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے بچے اپنے والدین کے غسل میں ڈرتے ہیں۔ جی،
تو کیا کرنا چاہیے ایسے بچوں کو کہ والدین کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا؟ دی یہ تو بڑی سعادت کی بات بھی اور والد کا حق بھی ہے اور اس کی روح بھی خوش ہوگی. جی. الحمدللہ مجھے سعادت ملی جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو غسل میں، کفن پہنانے میں، قبر میں اتارنے میں ساری سبل کے الحمدللہ مجھے جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت ملی. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایسی اولاد تیار کرنی ہے نا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہ کرے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. جناب یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو سوچ دیتا ہے. اور سچی بات بتاؤں یوسف بھائی جی کہ اگر آپ مردے کو غسل دیتے نا تو ایسی عبرت ملتی ہے نا، بندے کو اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ بھی ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہے، ان کا منہ بھی ہم دلا رہے ہیں، ان کو کروٹ بھی ہم دلا رہے ہیں، تو بلکہ عبرت کے لیے بھی غسل دینا چاہیے تاکہ احساس ہو کہ ایک دن میں تختہ غسل پہ لیٹا ہوں گا اور مجھے کوئی اور غسل دے رہا ہوگا. اللہ اکبر. ہماری IT مجلس نے بھی زبردست کاوش کی ہے کہ مسلم فنرل کے نام سے ایک باقاعدہ اپلیکیشن جاری کر دی ہے. اسے ISO ڈیوائسز اور اینڈرائڈ ڈیوائسز کے ذریعے بھی آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں پورا اس کے اندر بھی یہ ویڈیوز وغیرہ اس میں 3D ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سارا طریقہ باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں بھی دکھایا گیا ہے، لکھائی کے طور پر بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم دیکھ کر پڑھ کر فوراً سے وہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں. اتنا آسان کر دیا ہے دعوت اسلامی نے. اور آج کفن دیکھیں، ذہنی آزمائش میں کفن پہنانے کا ثواب کا سوال بھی آیا اور کتنی ساری مزید معلومات بھی ہمیں یوسف بھائی نے دے دی. اچھا جناب آپ پھر آتے سوال کی طرف. گجرانوالہ والوں سے سوال ہے، مسجد نبوی کی تزئین و آرائش میں کس کس صحابی نے کیا حصہ ڈالا؟ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تزئین و آرائش میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالی شان فرش بچھوایا. اس سے پہلے مسجد نبوی کا فرش تو جو تھا وہ بجری کا تھا، اور اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی. اور اس میں سب سے پہلے جو قندیلیں ہیں وہ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹکائیں. اس سے پہلے عہد فاروقی میں تراویح رمضان کے موقع پر چراغاں کیا گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ فرش حضرت عمر نے بچھایا مسجد نبوی شریف پہ. پہلے بجری کا فرش تھا. اس کی عالیشان عمارت جو ہے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے بنائی. قندیلیں حضرت تمیم داری نے روشن کی اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں نماز تراویح کے موقع پر چراغاں کیا گیا. کیا بات ہے، صحابہ کرام نے کیسی مسجد نبوی شریف کی خدمت کی. جواب درست دے دیا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان پر تھے تو وہاں کون سی جنت میں قیام فرمایا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان پر تھے تو وہ وہاں جنت الماوا میں انہوں نے قیام فرمایا. جنت الماوا میں قیام کیا اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے. جواب درست دے دیا ہے. جب حضور علیہ السلام گرج کی آواز سنتے تو کیا دعا فرماتے؟ بادل گرج رہے ہوں، کڑک رہے ہوں، آوازیں آ رہی ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ علم سیکھے ہو عمل ایسا تیری ملے، علم سیکھے ہو. راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب گرج کی آواز سنتے تو آپ یہ دعا پڑھتے: اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا اور اپنے غضب سے اپنا غضب ہم پر نہ کرنا اور ہمیں اس سے پہلی عافیت عطا کرنا. کمال کی دعا ہے ناظرین. بجلی کڑک. نبی پاک کتنے خوف خدا والے تھے. آپ خالی یہ سوچئے، اللہ کے حبیب ہیں، آج بجلی کڑکتی ہے لوگ اس کی تصویریں بنانے لگ جاتے ہیں، انجوائے کرنے لگتے ہیں، مگر نبی پاک اس وقت بھی خوف خدا سے گویا لرزا کرتے. ذرا دعا سنیے گا. اب بلکہ میں چاہوں گا ہاتھ اٹھا لیں، ہم مل کر بھی دعا کر لیتے ہیں. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. ہائے ہائے ہائے. رب کریم ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے. دھوکہ اور خیانت کن کی علامت ہے؟ سوال ہے مظفر آباد والوں سے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ آپس میں محبت سے رہنے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ان کے جسم اور گھر علیحدہ علیحدہ ہوں. لیکن جو فاجر ہوتے ہیں وہ آپس میں دھوکہ اور خیانت ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اگرچہ ان کے بدن اور ان کے گھر اکٹھے ہوں. جواب درست دے دیا ہے جناب.
4 سوال ہو گئے. 5واں سوال, کیا چپ رہنے کا روزہ رکھنا درست ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے اور صوم وصال کے روزوں سے منع فرمایا. صوم وصال یعنی سحری اور افطار کے بغیر مسلسل روزہ رکھنے اور چپ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. مگر ایک بات یاد رہے, بری بات سے چپ رہنا بہتر ہے اور اچھی بات چپ رہنے سے بہتر ہے. تو بات کریں تو اچھی کریں, نیکیوں بھری کریں, لوگوں کی دل جوئی والی باتیں کریں. اب کوئی شخص دل توڑتا رہے, غیبتیں کرتا رہے, جھوٹ بولتا رہے, اس سے تو بہتر ہے وہ چپ ہی رہے, کیونکہ ایک چپ 100 سخ. جناب باری ہے مظفر آباد والوں کی. کسی مسلمان کو ناحق ایذا دینا کیسا ہے؟ کسی مسلمان کو ناحق ایذا دینا بہت ہی برا عمل ہے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بلا عذر کتے اور سور کو بھی ایذا دینا جائز نہیں. تو مومن کی تو شان ہی الگ ہے, اسے کیسے بلا عذر تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ آپ نے واقعہ تو ٹھیک سنایا, عبارت ٹھیک سنائی. مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینے کا حکم کیا ہے؟ ناجائز حرام ہے. جی وہ قطعی حرام ہے, حرام کام ہے, اس سے بالکل بچنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. 5 سوال پورے ہو گئے جناب. غلطی کسی نے نہیں کی ہے, تیاری زبردست نظر آ رہی ہے. آئیے ذرا یہاں موجود حاضرین سے سوال کرتے ہیں. سوال بھی کیجئے اور تحفہ بھی دیجئے. کیا سوال کریں گے جناب؟ حاضرین ہی بتائیں, آسان سوال کرنا ہے یا تھوڑا سا مشکل؟ آسان کرنا ہے. ان کو تو بغیر سوال کے تحفہ دیتے تو زیادہ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ, ویسے بڑی زور سے کہا ہے پوری. جی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا عرس انشاءاللہ رجب المرجب میں ہم منائیں گے, ان کا نام کیا ہے؟ تیرا نام خواجہ, دیکھو آسان ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کمال کر دیا آپ نے جناب. ان کو مدنی قافلے میں بھیج دیں فوراً. ویسے نام جو ہم نے پوچھا تھا حسن سنجری, نام انہوں نے صحیح بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. نظام الدین اولیاء یہ ایک اور بزرگ ہیں. ہاں, خواجہ معین الدین حسن سنجری ہیں. حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چلیں پھر تحفہ دے دیں, نام صحیح بتا دیا, لقب میں گڑبڑ کر نہیں, گئے. انشاءاللہ ان کو تحفہ بھی دیں گے اور یہ مدنی قافلے کی نیت بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب ایک اور سوال کر لیں. وہ کون سے بزرگ ہیں جن کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ان کا فالج کا مرض ختم ہو گیا؟ اللہ اکبر. محمد عقیل عطانی. جی امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, قصیدہ بودہ شریف والے. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مبارک قصیدہ تو کیا لکھا, نبی پاک خواب میں آئے, اپنا ہاتھ پھیرا, فالج بھی درست کر دیا, چادر عطا فرمائی. امام بصیری بیدار ہوتے ہیں تو وہ چادر بھی کاندھوں پر موجود ہے. اور یہ جو قصیدہ بردہ اس کو کہا جاتا ہے, بردہ عربی میں ایک چادر ہی کو کہتے ہیں, اس لیے یہ چادر والا قصیدہ. اور یقین کریں دنیا میں جو اس قصیدے کو مقبولیت ملی ہے, عرب و عجم میں جس لذت کے ساتھ, جس کو کہیے کہ چاشنی کے ساتھ, محبت کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے, سبحان اللہ, ایسا محسوس بلکہ یقین ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت سے اس کو کیسی مقبولیت ملی ہے. آئیے بات چھڑی گئی ہے تو ایک دو اشعار قصیدہ بردہ کے بھی سن لیتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد